سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جاوید چودھری کے مطابق یہ بہت غریب شخص تھا۔ اس کے چہرے پر طنز، حسد اور حقارت تینوں جذبے تھے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بولا، یہ کھانے کے وقت دوستوں کے گھر پہنچ جاتا تھا اور اس کا پورا بچپن دوسروں سے لفٹ لیتے گزرا۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ بولا، اسے سائیکل بھی میرے والد نے لے کر دی تھی اور یہ شادی کے دن ہمسایوں کے گھر سویا تھا۔ میں نے ہنس کر پوچھا، اور اب؟ وہ دکھی آواز میں بولا، اور اب اس کا ذاتی جہاز ہے اور اس کی فیکٹریوں، کمپنی اور زمینوں پر 12,000 لوگ ملازم ہیں۔ میں نے فوراً کہا، واہ اللہ کا اس پر کتنا کرم ہے۔ وہ تڑپ کر بولا، خاک کرم ہے، یہ سب 2 نمبر کمائی ہے۔ یہ ملک کا سب سے بڑا چیٹر، سب سے بڑا فراڈیا ہے۔ یہ ہمیشہ حکومت وقت کے در پر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ جرنیلوں، بیوروکریٹس اور سیاستدانوں کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے اور یوں یہ سب دونوں ہاتھوں سے دولت لوٹتے ہیں۔ یہ اندر سے پورا شیطان ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، لیکن یہ تو حکومت سے کوئی ٹھیکہ نہیں لیتا۔ یہ پرائیویٹ فیکٹریوں اور کمپنیوں کا مالک ہے، اور یہاں تک میرا علم ہے یہ ٹیکسٹائل، پینٹ، ریستوران، جوتوں اور ریل اسٹیٹ کے بزنس میں ہے۔ یہ پھر حکومت کے ساتھ مل کر دولت کیسے لوٹ رہا ہے؟ وہ تلمگا گیا اور غصے سے بولا، پھر بڑے بڑے جرنیل، سیاستدان، بیوروکریٹس اور بزنس مین اس کے دفتر کیوں آتے ہیں؟ صدر اور وزیر اعظم اس کے ساتھ تصویریں کیوں کھنچواتے ہیں اور یہ بڑی بڑی پارٹیاں کیوں کرتا ہے؟ میں نے عرض کیا، یہ سوشل گیدرنگ ہوگی۔ کامیابی کے ایک خاص لیول کے بعد تمام لوگ سوشل بھی ہو جاتے ہیں اور پالیسی سازی میں بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ امریکہ کی زیادہ تر معاشی پالیسیاں اس کے 750 ارب پتی بناتے ہیں۔ امریکی صدر بل گیٹس، اسٹیو جابز، وارن بفٹ سے ملاقات بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ تصویریں بھی اترواتا ہے۔ دنیا کے تمام سیلف میڈ کامیابی کی بلند ترین سطح کو چھونے کے بعد پارٹیاں بھی کرتے ہیں اور ان پارٹیوں میں ملک کے سرکردہ لوگوں کو بھی بلواتے ہیں، اور یہ بھی یہی کر رہا ہوگا۔ میرے ملاقاتی کی تلملاٹ میں اضافہ ہو کر وہ چلا کر بولا، لیکن یہ 2 نمبر ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اسے سوزوکی FX سے ذاتی جیٹ تک جاتے دیکھا ہے۔ دنیا میں کوئی شخص اتنی جلدی ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ سب 2 نمبر کمائی ہے۔ اس تلملاٹ کے بعد مکالمے کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی، لہذا میں بے بس ہو کر خاموش ہو گیا۔ ہم لوگ کامیابی، ترقی اور دولت کے بارے میں چند بڑے مغالطوں کا شکار ہیں۔ ہمارا پہلا مغالطہ محنت کے ذریعے ترقی ہے۔ ہم نے یقین کر لیا ملک میں فراڈ اور چیٹنگ کے بغیر ترقی ممکن نہیں، اور جو شخص سائیکل سے جہاز تک پہنچ گیا وہ اخلاقی لحاظ سے معاشرے کا برا ترین انسان ہے۔ آپ دن رات لوگوں کی گفتگو سنیں، آپ کو اس نوعیت کے فقرے عام ملیں گے۔ وہ کل تک بہت غریب تھا، اس کے گھر میں آٹا نہیں ہوتا تھا، وہ دیگوں پر دھکے کھاتا تھا، وہ دن بھر سائیکل گھسیٹتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ آپ اس کے بعد یہ فقرے بھی سنیں گے، یہ اب کروڑ کروڑ روپے کی گاڑی میں گھوم رہا ہے، یہ اب ایک جہاز سے اترتا ہے اور دوسرے پر چڑھ جاتا ہے، یہ اب 10 ایکڑ کے فارم ہاؤس میں رہتا ہے، وغیرہ۔ اور اس کے بعد آپ یہ بھی نعرہ سنیں گے، یہ سب حرام کی کمائی ہے، یہ سب چیٹنگ اور فراڈ سے جمع کی ہوئی دولت ہے اور یہ 2 نمبر شخص ہے، وغیرہ۔ آپ اس داستان کے بعد ذرا سی تفتیش کریں تو اس شخص کے پاس حرام کی کمائی کے بارے میں سنی سنائی کہانیوں کے سوا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہوگا۔ میں اکثر یہ کہانیاں سنتا ہوں اور اس کے بعد محسوس کرتا ہوں ہمارا معاشرہ اجتماعی حسد کا شکار ہے۔ پوری دنیا میں سیلف میڈ نوجوانوں کے ہیرو ہوتے ہیں۔ امریکی نوجوان بل گیٹس کو دیکھ کر فخر سے دعویٰ کرتے ہیں یہ دنیا کا امیر ترین شخص بن سکتا ہے، تو ہم بھی ترقی کر سکتے ہیں۔ امریکی سے عوام باشندے صدر اوباما کو دیکھ کر اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ اگر کالا اوباما 47 سال کی عمر میں امریکہ کا صدر بن سکتا ہے تو تم بھی آسمان کو چھو سکتے ہو۔ اور امریکی وارن بفٹ کو دیکھ کر ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اگر یہ پرچون کی دکانوں پر کوکو کولا سپلائی کر کے دنیا کا دوسرا امیر ترین شخص بن سکتا ہے تو تم بھی اور ہم بھی امیر ہو سکتے ہیں۔ پاکستان میں ہم ہر ترقی کرنے والے شخص کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ ہم دل میں اس شخص کے خلاف بغض پال لیتے ہیں اور اسے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہم زندگی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہمیں یہ مغالطہ فوراً ختم کرنا ہوگا۔ دولت کے بارے میں ہمارا دوسرا مغالطہ پہلے سے زیادہ خوفناک ہے۔ ہم دولت کو بری چیز سمجھتے ہیں، ہم اسے ہاتھ کی میل قرار دے کر غریب رہنا چاہتے ہیں، جبکہ دولت بری نہیں ہوتی، اس کے اصول کے طریقے اور اس کا استعمال غلط یا برا ہو سکتا ہے۔ اگر دولت بری ہوتی تو اللہ کے تمام نبی خوشحالی اور فراوانی کی دعا نہ کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد سب سے پہلے خوشحالی اور فراوانی کی دعا کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں مکہ کے 40 سالہ امیر خاتون کے ساتھ شادی کی تھی۔ آپ نے تجارت بھی فرمائی تھی اور آپ کے زیادہ تر صحابہ بھی تاجر تھے۔
کیا یہ تمام حضرات غریب ہونے کے لیے تجارت کر رہے تھے؟ اور کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نعوذ باللہ غریب ہونے کے لیے خوشحالی اور فراوانی کی دعا کی تھی؟ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی، اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جس نے تجارت کے اصولوں کی بنیاد رکھی۔ آپ قرآن مجید اور احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو ان میں تجارت کے اصول ملیں گے۔ آپ کو ان میں ناپ تول کا معیار، اشیاء کی خرید و فروخت کا طریقہ، تجارتی ایمانداری کی تلقین ملے گی۔ وہ اسلام پہلا مذہب تھا جس نے کہا تھا لین دین کے دوران لکھ لیا کرو یا چیز کا نقص بتا کر فروخت کیا کرو، کم نہ تولو اور صبح جلدی دکان کھولو۔ یہ صرف اور صرف اسلام ہے، آپ کو دنیا کے کسی دوسرے مذہب میں یہ اصول نہیں ملتے۔ اسلام تاجروں کا مذہب ہے اور تجارت کرنے والا مسلمان ملازمت کرنے والے مسلمان کے مقابلے میں بہت جلد خوشحال ہو جاتا ہے۔ آپ یہ کر کے دیکھ لیں، آپ بھی انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ لہٰذا یہ عجیب بات ہے، ہم مسلمان ہونے کے باوجود دولت کو برا کہتے ہیں۔ اگر دولت اور دولت مند اچھے نہیں ہوتے تو نعوذ باللہ حضرت عثمان مکہ کے سب سے بڑے دولت مند تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت بے پناہ محبت کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق بھی تجارت فرماتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تجارت کی تھی۔ کیا یہ سب لوگ غریب ہونے کے لیے تجارت کر رہے تھے؟ دولت بری نہیں ہوتی، دولت کا استعمال برا ہوتا ہے۔ آپ دولت کے معاملے میں اس مغالطے کا بھی شکار ہیں کہ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی، دنیا کے بڑے صوفیاء اکرام اپنے دور کے رئیس لوگ تھے۔ ان میں سے بے شمار صوفیاء اکرام کی شادیاں شاہی خاندانوں میں ہوئی تھیں۔ ان میں ایسے صوفیاء بھی شامل تھے جنہوں نے تصوف کے مختلف مکاتب فکر کی بنیاد رکھی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سامان تجارت بحری جہازوں پر آتا تھا۔ ہمارے اماموں میں بھی رئیس لوگ شامل تھے۔ اگر دولت نے ان لوگوں کا ایمان خراب نہیں کیا جو ہر وقت مذہب، تصوف اور یقین کی رسی پر چلتے رہتے تھے، تو ہم عام لوگوں کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اگر اللہ کے کرم کا شکر ادا کریں، دولت کے بعد عاجزی اختیار کریں، اس دولت کو دوسروں کے خلاف اور بے جا نمود و نمائش میں خرچ نہ کریں، تو یہ قطعاً بری چیز نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور اللہ کا کوئی انعام برا نہیں ہوتا۔ کامیابی اور دولت دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہیں۔ آپ جب کسی بھی شعبے میں کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کو دولت خود بخود مل جاتی ہے۔ دنیا کا کامیاب ترین سپورٹس مین، دنیا کا کامیاب ترین سائنسدان، دنیا کا کامیاب ترین مصور، دنیا کا کامیاب ترین عالم اور دنیا کا کامیاب ترین رائٹر آخر میں دولت مند ہو جاتا ہے۔ اگر آپ دولت کو کامیابی کے سفر سے خارج کر دیں گے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے، لہٰذا آپ دولت کو برا کہنا بند کر دیں۔ دولت ایک ہنر بھی ہے۔ ہم اگر دنیا بھر کی دولت جمع کریں اور یہ دولت دنیا کے تمام لوگوں میں مساوی تقسیم کر دیں تو آپ یقین کیجئے چند ماہ بعد ان میں سے کچھ لوگ بہت غریب ہو جائیں گے، کچھ غریب، کچھ امیر اور کچھ بے انتہا امیر ہو جائیں گے، اور یوں انسان ایک بار پھر عدم مساوات کا شکار ہو جائیں گے۔ کیونکہ یہ حقیقت ہے، دولت کمانا ایک آرٹ ہے اور جو شخص اس آرٹ سے واقف ہو وہ بے ہنر لوگوں سے دولت دوبارہ واپس کھینچ لیتا ہے۔ اور آپ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو جائز اور سیدھے راستے سے دولت کمائیں، آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گے۔